اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 دسمبر 2021 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر سے لائیو ہوں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ میں نے کہا میں شیئر کر دوں، اس میسج کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ موجودہ مہنگائی جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اور ہماری حکومت کے اعلیٰ ترین نمائندے بھی اس کا ادراک کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد بھی پاس کی جس میں پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کی مراعات انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ تو میرا حکومت کے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی صرف ممبران صوبائی اسمبلی یا وفاقی اسمبلی کے لیے نہیں ہے، وفاقی سرکاری ملازمین اور صوبائی ملازمین کے لیے بھی ہے۔ صوبائی ملازمین کے لیے بالخصوص یہ میرا میسیج ہے، اس کو شیئر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اور ہم نے مل کے ایک جدوجہد کی اور ایک لڑائی لڑی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 10 فروری 2021 کو، اس سے پہلے 6 اکتوبر کو ہمارا تاریخی احتجاج ہوا جس میں پارلیمنٹ کے سامنے ہم بیٹھے۔ اس وقت بھی یہی معاملات سامنے آئے کہ ہم تنخواہوں میں اضافہ تفریق کی بات کر رہے تھے، گورنمنٹ نے ایک شوشہ چھوڑا ملازمین میں کہ عمر کی حد کم کر دی جائے گی، پینشن ختم کی جا رہی ہے اور اس طرح کے معاملات تھے۔ بے چینی اتنی پائی جا رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں ملازمین یہاں پہ موجود۔ ایک تحریری معاہدہ ہوا 6 اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کو جو پینشن ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، عمر کی حد کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور دیگر مطالبات کے لیے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے، علی محمد خان صاحب تھے، 6 اکتوبر کے مذاکرات کے اندر قاسم سوری صاحب نے وہ لیٹر علی محمد خان صاحب کو لکھا، میں وہ بھی ابھی شیئر کروں گا۔ جس کے بعد مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، ہم نے اپنے موقف کو ڈٹے رہے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، میٹنگز برائے میٹنگز ہوتی رہی اور بالآخر ہمیں مجبوراً 10 فروری کو دھرنے کی ڈیٹ کا اعلان کرنا پڑا، اور بالآخر ایک تحریری معاہدہ ہوا جس میں ملازمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں تمام صوبائی ملازمین کو یہ کہہ رہا ہوں اس میسج کو شیئر کریں۔ کہا گیا کہ ایوریج تفریق جو تھی وہ 60%، اس کا 40% دیا جائے گا، جو کہ بنیادی تنخواہ کا ہماری رننگ بیسک پے کا 24% بنتا تھا جس پہ انہوں نے کمٹ کیا۔ 1 سے 16 کی بات کر رہے تھے، ایوریج ڈسکریمنیشن 40%، جو کہ رننگ بیسک پے کا 24% بنتی تھی۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ پاکستان بھر کے ملازمین جتنے بھی ہیں، صوبوں کو انہوں نے کہا کہ ہم ہدایات نہیں دے سکتے، اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا گیا اس بنیاد کے اوپر کہ ایک جو مشترکہ جدوجہد کی ہے، وفاق کو ایسا کوئی بھی حق نہیں چاہیے جو صوبوں کی بدولت، صوبوں کی اور وفاق کی مشترکہ لڑائی کی بدولت مل رہا ہے۔ اور اگر لڑائی 10 فروری کی لڑی گئی تھی تو صوبوں کے لیے اور گریڈ 17 سے اوپر کے لیے لڑی گئی تھی۔ ایوریج تفریق کا جو 60% تھی اس کا تو 40% یہ دینے پہ پہلے ہی ایگری تھے۔ باہر کیف ایگریمنٹ ہوا، سمری موو ہوئی، ملازمین کو بہترین طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوبوں کے اندر رننگ بیسک پے کی بجائے انیشل بیسک پے کے اوپر دیا گیا، پہلے تو اس کے اوپر بھی معاملات نہیں آ رہے تھے۔ اس میسیج کو شیئر کریں۔ صوبوں کے جتنے بھی قائدین ہیں، وفاق میں 10 فروری کے بعد بھی جتنی بھی میٹنگز ہوتی رہیں، صوبوں کے قائدین کو اس کے اندر موجود تھے، اور میں نے ان کو اسی لیے اس کے اندر شامل کیا تھا کہ صوبائی ملازمین کو یہ میسیج نہ جائے کہ شاید وفاق اپنی علیحدہ سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ صوبوں کے قائدین نے بہترین لڑائی لڑی، بٹ ڈیفینیٹلی حکومت وفاقی گورنمنٹ نے یہاں سے ڈائریکشنز ایشو کر دیں، وہی نوٹیفیکیشن تھا، اسی سے ڈائریکشنز گئیں۔ صوبوں میں انہوں نے ایک بہترین تقسیم کرنے کی کوشش کی، ایک پسا ہوا بیچارہ ملازم ویسے ہی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی
کہ خدا نہ خواستہ وفاقی ملازمین نے صوبوں کے ملازمین کو استعمال کیا ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو 10 فروری کو جو وفاقی سیکٹریٹ بند تھا اپنے صوبوں کے بھائیوں کے لیے اور دیگر 1 سے 22 کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے لیے، 17 سے اوپر کے بھی، کیونکہ ہمارا موقف تھا کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. ہمارے ساتھ ٹیچر سے، بلوچستان کے آفیسر سے، دیگر آفیسرز بھی ہمارے ساتھ احتجاج کے اندر شامل تھے. بارکیف تقسیم کرنے کی ابھی بھی کوشش صوبوں کے اندر انیشل بیسک پے پہ دیا ہوا ہے. جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں منسٹرز کے ساتھ، صوبائی قائدین یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. 24 تاریخ کو میٹنگ تھی، 24 اکتوبر کو وفاقی وزراء کے ساتھ صوبائی قائدین یہاں پہ موجود تھے اپنے صوبوں کی بات کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ صوبوں کے قائدین جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو جواب دیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے خائف ہیں، جن کی دکانیں بند ہوئی ہیں اس پوری تحریک کے درمیان، وہ ایک تقسیم ملازمین میں پھیلانے کے چکر میں ہیں. ان کے لیے یہ میسج ہے کہ عملی طور پہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر نکلیں. اور یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 10 فروری کے احتجاج کے اندر عملی طور پہ شامل نہیں تھے. ملازمین متحد ہیں. وفاق کے ملازمین کی میں بات کروں تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ریلوے کی جتنی بھی یونینز ہیں آن بورڈ ہیں. 30 تاریخ کو جو احتجاج ہوا اس کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وابڈا کی جو تینوں یونینز ہیں، لیبر یونٹی آف ISCO، پیغام یونین، اور میری خورشید صاحب سے بات ہوئی تھی ہائیڈرو یونین کے، انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی. پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ کمبائنڈ، AGPR، CDA، PWD، نیشنل سیونگ، پاکستان سپورٹس بورڈ، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، یہ CBA یونینز جو ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. جو ایک شب خون ابھی ریسنٹلی مارا گیا تعلیم کے حوالے سے، انہوں نے ایجوکیشن کے ہمارے ملازمین کو متحد کر دیا. وہی ایجوکیشن کے ہمارے ملازمین جو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے مستفید ہو رہے تھے، ایک آرڈیننس کی 166 شک کے تحت MCI کے انڈر لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ تعلیم کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں. میں حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیم اور صحت کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو اداروں کو MCI یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف اپنا لے کے جائیں. صرف ایک شک اس کے اندر ایڈ کریں کہ جتنے بھی ممبر نیشنل اسمبلی و صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے بچے یہ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، ان کے بھانجے، ان کے بھانجیاں، ان کے بھتیجے، ان کی بھتیجیاں ہر صورت کے اندر ان وفاقی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کریں گے. صحت کے حوالے سے بھی بڑے سے بڑا لیڈر اگر مر بھی جاتا ہے تو مر جائے، مگر وہ اپنے صحت کا علاج انہی ہسپتالوں سے کروائے گا. تو مجھے 100% یقین ہے کہ کیوں نہ تعلیم کا نظام اور صحت کا نظام بہتر ہو. تو اگر کسی نے ان ریفارمز لے کے آنی ہے تو اس طرح کی پالیسیز لے کے آنی ہے. اس میسج کو شیئر کر دیں. مہنگائی کے حوالے سے اور جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت صوبوں کو رننگ کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنا تھا، ایک دفعہ پھر سے پورے 1 سال بعد 10 فروری کی ڈیڈ لائن ہے. مکمل طور کے اوپر دھرنا ہوگا جب تک مطالبات ہمارے منظور نہیں ہو جاتے. وفاقی وزراء سے میری اس ویڈیو پیغام کے ذریعے درخواست ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. صوبائی ملازمین اور ان صوبائی قائدین کے لیے یہ میسج ہے جو ملازمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عملی طور پہ باہر آئیں اور ملازمین کو ان کا حق لے کے دیں. یہ اتفاق، اتحاد، یکجہتی کے ساتھ ہوگا. کسی بھی صورت کے اوپر ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. اور میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا تھا، 10 فروری 2021 جو ایک تاریخی احتجاج ہوا کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی اور دنیا یاد بھی رکھے گی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ بجٹ سے ہٹ کے کو ملازمین نے ریلیف لیا. اس ایگریمنٹ کے مطابق
ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم ہونا ہے. تمام ملازمین جو دہائیوں سے ایک ہی سکیل کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی ٹائم سکیل پروموشن ہے. تمام صوبوں کے اندر اپ گریڈیشن ہو چکی ہے, وفاقی ملازمین کی نہیں ہوئی ہے. جو صوبائی ملازمین یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے تو رننگ کے اوپر لے لیا, تو ان کے لیے میسج ہے کہ وفاق کی اپ گریڈیشن بھی نہیں ہوئی اور اس کے اوپر اکٹھی لڑائی لڑی جا رہی ہے. ویڈیوز جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں منسٹرز کے ساتھ وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, جس میں ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے صوبائی ملازمین کو بھی ان کا حق دیا جائے. صوبائی قائدین میٹنگز میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر سے یہ تاریخی لڑائی اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر 10 فروری کو لڑی جائے گی, تب تک جب تک ملازمین کو ان کا حق نہیں مل جاتا. اس میں کہ جو سمری تھی وہ ایم ایس ونگ کے پاس اسٹڈی کے لیے پہنچ چکی ہے, ممبر سے اور ڈی جی سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے اوپر اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ منسٹرز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. خاص طور پہ وابڈا کے ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ اس ہفتے کے اندر میٹنگ کنوین کروانی تھی حماد اظہر صاحب کے ساتھ. میں قائدین پیغام یونین لیبر یونٹی آف آئیس کو انہوں نے ارینج کیا تھا پروٹیسٹ, ہمارے ساتھ الائنس میں شامل تھے, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. انشاءاللہ تعالی ریٹن ڈائریکشن جو ہے یہاں سے علی محمد خان صاحب کے آفس سے یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے چلی جائے گی کہ ایز پر کمٹمنٹ جو وابڈا کے ملازمین کے جتنے بھی مطالبات ہیں وابڈا کے قائدین کو بٹھا کے ان کو ریزالو کیا جائے. بصورت دیگر انشاءاللہ تعالی ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں 10 فروری کو. آپ ساتھی اس کی تیاری کریں بھرپور طریقے سے. پینشنرز کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے بزرگ, ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم اپنے پینشنرز کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, اور تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی. 10 فروری کے بعد اسلام واپسی ہماری نہیں ہوگی جب تک پسے ہوئے غریب سرکاری ملازمین کو ریلیف نہیں مل جاتا. مہنگائی کی شرح میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں. جو حق حلال کی ملازمین کما رہے ہیں اس میسیج کو شیئر کریں. عملی طور پہ آپ کو آنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. ابھی بھی اسی سلسلے سے میٹنگ کے لیے موجود تھا. اظہار بھائی سلام دے دیجئے گا. السلام علیکم. تمام ہمارے گورنمنٹ امپلائیز جتنے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. ابھی بھی ہم رات کے میرے خیال ہے یہ 10:40 ہو رہے ہیں, اور رحمان باجوہ صاحب اور ہم اسی مسئلے کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ شخص جس کا نام رحمان علی باجوہ ہے, نہ یہ خود چین سے بیٹھتا ہے اور نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیتا ہے. یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے تو سرکاری ملازمین کے لیے بات کرتا ہے, ان کے بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری دعا ہے کہ اللہ اسے لمبی زندگی دے, اور ہم سب لوگ اس کا ہاتھ بٹائیں, اس کے ہاتھ مضبوط کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہمیں دے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ایک دفعہ پھر سے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے. جیلوں میں تو چلے جائیں گے, پہلے بھی رستہ دیکھ لیا, مگر ملازمین کے جائز آئینی حقوق سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خاص طور پہ وفاق کے جو ہمارے ایجوکیشن کے ادارے کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے 166 شک کے تحت, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے. نہیں تو 10 فروری کو یہ ٹاپ پریورٹی کے اوپر ہوگا, اور ایجوکیشن کے تمام ملازمین انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے حوالے سے بھی اور اس آرڈیننس کے حوالے سے بھی موجود ہوں گے. اور خاص طور پہ ہمارے الائنس میں سی ڈی اے کو بھی جو ایم سی آئی کے انڈر لے کے جایا جا رہا ہے, ہم تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کے اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے. اور نجکاری کے حوالے سے جو دیگر معاملات چل رہے ہیں ایک بھی انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی بھی 2 مہینے کا ٹائم ہے, ملازمین اپنی تیاری کریں. اور گورنمنٹ کے لیے بھی میسج ہے کہ 2 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. ملازمین کو آپ ریلیف دینے کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے آپ کریں. بارکیف ریلیف لیے بغیر کسی بھی صورت میں ملازم 10 فروری کو واپس نہیں جائیں گے اور اسلام آباد بیٹھیں گے. لاسٹ ٹائم تو کنٹریبیوشن نہیں تھی, الحمدللہ ہم کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تیاری رکھیں پاکستان بھر کے ملازمین وفاقی و صوبائی. میں خاص طور پہ وفاقی ملازمین کے لیے میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر صورت کے اندر آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے.
جو یونینز ایسوسیشنز ابھی تک رابطے میں نہیں ہیں، میرا نمبر 033251777956، ان کے لیڈران رابطہ نہ کریں، ان کے نچلے لیول کے عہدیداران رابطہ کریں، ہم قائدین کے پاس خود جائیں گے، رابطہ کریں گے، انہیں آن بورڈ کریں گے اور مشترکہ لڑائی ہم ملازمین کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ کل ایک الیکشن بھی ہمارا ہونے کے لیے جا رہا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں، بھرپور حمایت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ انجم گجر اور دیگر عادل صاحب ہیں ان کی ٹیم کے اندر، اور ایک ایسٹ ہمیں ملا ہے، اثاثہ ملا ہے۔ سپورٹس بورڈ کے ملازمین کے لیے میسج ہے کہ انہیں کامیاب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس میسج کو شیئر کریں۔ 10 فروری کی آپ لوگ تیاری کریں۔ آپ کے حقوق کے اوپر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نہ پہلے سمجھوتا ہوا تھا نہ ابھی ہوگا، اور اسی حوالے سے ہم سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ سی ڈی اے کے ملازمین آپ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے اپنی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ 10 فروری کا جو احتجاج ہے ایجوکیشن اور سی ڈی اے کو جو ایم سی آئی کے انڈر لے کے جایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے، اور جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا جاتا ہماری واپسی اپنے دفاتر میں یا گھروں میں نہیں ہوگی، جیلوں میں تو ہم چلے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔